بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے دینی سوالات اور اس کے جوابات کے سامنے کچھ سوالات اور کچھ جوابات ہوں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت کے لیے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے۔ آج خبر پتہ چلی ہے کہ وہ سخت علیل اور بیمار ہے اور وینٹیلیٹر پر ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ ملک پاکستان کے لیے ایک عظیم کام کر کے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ سماعت فرمائے سوالات اور اس کے جوابات۔ جی محترم حیدری صاحب، میرا سوال ہے، قرآن مجید میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیکن، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا اور آسمان 7 دنوں میں کیوں بنائے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے کن فیکن تو اسی ٹائم بن جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ کن فیکن، ہو جا سو ہو جا، یعنی کہ کسی کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہو جا سو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی کا سوال اور اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کیوں فرمایا فی ستۃ ایام، ٹھیک ہے، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اگر یہ کن فیکن والا فلسفہ ہی ہے تو پھر یہ 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو کیوں بنایا؟ دیکھیں بھائی، ایک ہے قدرت اللہ اور ایک ہے سنت اللہ۔ اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ کن فیکن، ایک کام کو کہتے ہیں نا کہ ہو جا سو ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ایک کمال ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا اس سے قاصر ہے، مگر ہم کہتے ہیں کن فیکن ہو جا، وہ کام سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے سنت اللہ، اللہ کا طریقہ۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کر دیتے تو آپ پر یہ قرآن مجید کی آیت فٹ نہ آتی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو۔ تو ظاہر بات ہے جب اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنی ہو تو ہر کام میں اطاعت کریں گے، ہر کام میں۔ تو جب یہ اللہ نے قدرت اللہ وہاں پر استعمال کیا کن فیکن، اور یہاں پر سنت اللہ استعمال کے طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتلا دیا کہ جہاں پر آپ کو قائم مشکل لگے، جو آپ کی چھٹک بس میں نہ ہو، تو وہاں پر میرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کیا کرو؟ آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور ویسے بھی اس بات کا ہمیں حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، برد باری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جہاں پر میں نے قدرت اللہ دکھانا تھا وہاں پر میں نے جلد بازی کی، یہ شیطان کا طریقہ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے قدرت کاملہ دکھائی ہے کہ یہاں پر میری قدرت کاملہ کیسے ہے۔ اور جہاں پر اللہ نے کہا کہ سکون کے ساتھ کرنا ہے مسلمانوں، آپ نے اگر وہ کام میں 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن لگ جائے تو وہاں پر اللہ کی سنت یہ بن جائے گی۔ سمجھ آگے بات؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ فیس بک پہ پوسٹ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام لکھو یا اللہ کا نام شیئر کرو، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اس پہ ماں کی قسم بھی دیتے ہیں، اللہ کی قسم بھی دیتے ہیں، رسول کی قسم بھی دیتے ہیں، یہ شریعت کی روح سے کس طرح جائز ہے کہ نہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر آپ نے میسجوں پر یہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہمارے پاس بھی میسج پہلے آتے رہے کہ آپ کو رسول اللہ کا واسطہ کہ یہ میسج 73 لوگوں تک پہنچائیں، آپ کو خوشی خوشی ملے گی، اور اگر آپ نے 73 یا 75 لوگوں تک نہ پہنچایا تو آپ کو 75 سال تک کے لیے غم ہی غم ملے گا۔ ایسی چیزوں کا، ایسے سوالات کا کوئی بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو اللہ اور اس کی رسول کا میں قسم دیتا ہوں، آپ کیا کریں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ قطعاً نہیں اجازت دے گی۔ اچھا میں آپ کو اللہ اور اس کی رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کبھی حج نہیں کرنا، دے گی اجازت؟ کبھی اجازت نہیں دے گی۔ دیکھیں شریعت کے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کا ہمیں پابند کیا وہ قرآن میں لکھی ہوئی، وہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ پابند کیا نماز کا، میں پابند کیا کہ آپ نہیں کرو گے تو اس پہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، اس پہ کرو گے تو اجر ملے گا۔ تو جو چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، سزا متعین کر دی، جزا متعین کر دی ہے، وہ قرآن میں ایسا کوئی کام نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتلایا نہ۔ یہ لوگوں کی اپنی شوشائیں ہیں جو اپنی طرف سے افواہ اڑائی ہوئی ہیں کہ اللہ کا نام دیکھیں، آپ کا دل کرتا ہے اللہ کے نام کو شیئر کرنے کا، شیئر کریں، آپ شیئر کریں، اور شیئر آپ دیکھیں ظاہر بات ہے شیئر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ آپ ایک پوسٹ کو شیئر کر دیں، اس پہ درود شریف لکھا ہو، قرآن مجید کی آیت لکھی ہو، یا اللہ کا نام لکھو، رسول اللہ کا نام لکھو، صحابہ کا نام لکھو، جتنے آپ اس کو شیئر کریں گے آگے لوگ اس کو دیکھتے جائیں گے، اس پہ ثواب ملے گا۔
مگر یہ جو قسم دیتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی آدمی ایسی پوسٹ کو شیئر بھی نہ کرے تو خوشی کس کے ہاتھ میں اور غمی کس کے ہاتھ میں؟ حضرت سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ چھٹی میں گھر جاتا ہے، آگے گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو حیض کے دن چل گئے، کیا وہ گولی سے دوائی سے حیض کے دن بند کر سکتا ہے یا نہیں؟ محترم سامعین کرام، حضرت کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو جو ایام ماہواری آتی ہے، کپڑے، مینسز، تو کیا اگر ہم مینسز بند کر سکتے ہیں گولی دینے کے لیے؟ اب دیکھیں، طبی علاج ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو آج کل ہمارے نوجوانوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. ایک چیز سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو سخت پیشاب آ رہا ہوتا ہے، سخت پیشاب، یا تو وہ اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، یا فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے اٹھنے کو دل نکل جائے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم رات کو منجی پہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں تو پیشاب آیا ہوتا ہے مگر سستی کے مارے اٹھ نہیں سکتے. اب یہاں پر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ پیشاب کو روکنا انسان کے مثانے پہ سب سے زیادہ بھاری نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ بعض دفعہ مثانہ خراب ہو جاتا ہے، اور مثانہ خراب ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ انسان کا جو ہاضمہ ہے نا، ہاضمہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مگر تعلق ایسے بن جاتا ہے کہ جب آپ کا مثانہ خراب ہو جائے گا، مثانے کا تعلق معدے کے ساتھ آ جائے گا. جب معدہ خراب ہو جائے گا، معدے کا تعلق گردوں کے ساتھ آ جائے گا. جب گردے خراب ہو جائیں گے، ڈائریکٹ اس کا دل کے ساتھ تعلق آ جائے گا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جیسے سوال کیا کہ یہ میسج وغیرہ بند کرنا، یہ اگر بند کریں گے نا، اس سے عورت کو نقصان ہوگا، عورت کو نقصان ہوگا. اب دیکھیں، آپ پائپ پانی چلا رہے ہیں، اچانک آپ اس پائپ کو ایسے موڑ دیں، پریشر کہاں جائے گا؟ بیٹھ جائے گا. تو یا تو اس وال کو پھاڑ کے رکھ دے گا، آ جائے گا، اور اگر اس کو پھاڑے گا نہیں تو وہ پیچھے چلے جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ موٹر جل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک ٹیکنیکل طریقہ آپ دیکھ لیں، وہ موٹر جل جائے گی. اسی طرح نقصان ہوتا ہے عورت کو. تیسرا یہ نوجوان کے لیے کیا نقصان ہے کہ جو یہ آج کل شادی پر یہ گولی کھاتے ہیں ٹیمنگ کی، ٹھیک ہے، یہ گولی، اس سے بھی کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے نا ایک انسان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جسم بنایا اور ایک اللہ نے سارا ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ایک نظام فٹ ہے اس کے اندر. جب پریشر لگتا ہے نا، پریشر، تو یہ رگ ہوتے ہیں بالکل بریک بریک، یہ پیشاب کے رگ، یہ مینسز کے رگ، اور یہ جو انسان کی قطرے نکلتے ہیں اس کے رگے، یہ رگیں بالکل باریک باریک ہوتی ہیں. یہ قدرت خداوندی کے اللہ نے بنائی، ورنہ انسان کے بس کی کام نہیں ہے. تو جب یہ پریشر لگتا ہے تو بعض دفعہ یہ پڑ بھی جاتے ہیں، بندے یا عورتیں مر بھی جاتی ہیں. تو لہٰذا طبی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. جی محترم صاحب، اکثر دیکھنے سننے میں یہ آیا ہے کہ اب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے 30ویں یا 40ویں دن کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کھانا کھلاتے اس کے گھر والے، تو یہ کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو تیسرے، چوتھے، 40ویں پر وہ کھانا کھلاتے ہیں. آیا کہ جو قریب قرب و جوار کے لوگ ہیں، کیا ان کو کھانا چاہیے یا کھانا نہیں چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے، جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا چولہا نہ جلنا پائے، یعنی کہ وہ خود نہ پکائے. آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ایسے شہروں میں، کئی ایسے دیہاتوں میں ہوگا، الحمدللہ ہمارے شہر پشاور میں آج بھی ایسے چل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسے چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی فوتگی ہو جائے نا، تو اگر صبح کا ٹائم ہو یا شام کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو تو چائے پراٹھے وغیرہ لوگ جا کر دیتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ جا کر ان کی مدد کریں. آپ دیکھیں ان پر پہلی مصیبت آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، تو اگر آپ بھی ان کے لیے مصیبت بن جائے گی، جو ڈبل مائنڈڈ ہو جائے، اب وہ اس کو سنبھالے یا اس مصیبت کو سنبھالے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے گھروں سے جا کر ان کو دینا چاہیے، اپنے گھروں سے جا کر دینا چاہیے. یہ طریقہ کار اصل ہے. اور دوسرا یہ کہ جو دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ باہر کھائیں، باہر کھا لیں، ان پر بوجھ نہ بنے. اور اگر وہ اتنے صاحب استطاعت، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ان کے لیے کوئی انتظام کیا ہوگا، اس کو کھا لیں، مگر جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس لوٹ کے وہاں پر ڈیرا نہ لگائیں، کیونکہ وہاں پر کیا ہو جاتی ہے، آگے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی بن جاتی ہے. لہٰذا ان کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. محترم خدمی صاحب، میرا سوال یہ ہے، جو آج کل ڈرامے آ رہے ہیں، اسلامی ڈرامے، اس کو انہیں کہ دیکھنا کیسے اسلام میں جائز ہے یا نہ جائز؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کی ان کی فضیلت نہیں. محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج کل اسلامک ڈرامے، جیسے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کا انہوں نے بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر بنایا تھا،
اور آج کل ہر جگہ پر ارطغرل ہر ایک آدمی اس پہ پیچھے پڑا ہوا ہے. دیکھیں اسلام ڈراموں کا نام نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس ڈرامے کو دیکھ کر میں ایسے اسلام کا سبق حاصل کرتا ہوں تو یہ قرآن کی توہین ہوگی, یہ حدیث کی توہین ہوگی. کیوں کہ اللہ نے سب کچھ رکھ دیا قرآن میں, اللہ نے سب کچھ رکھ دیا حدیث میں. اور اگر آپ ڈرامے کو دیکھ کر اسلام سیکھیں گے تو پھر وہ ڈرامے والا کلمہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, اور مرتے وقت آپ کے سامنے وہ ڈرامے والے سارے کچھ چیزیں آئیں گی. ظاہر بات ہے, آپ دیکھیں دن بھر آپ جو کام کرتے ہیں, دن بھر آپ جو باتیں کرتے ہیں, رات کو جب بندہ سوتا ہے اس کے خواب میں کیا رہتی ہے, ساری چیزیں وہی آتی ہیں. تو یہ ڈرامے بازی ہے. یہ ڈرامے جو ہے نا, یہ ڈرامے بازی ہے. اب دیکھیں اس میں بد نظری کا عناصر پایا جاتا ہے, عورتیں اس میں آتی ہیں, اسی طرح بےریش لڑکے لڑکیاں اس میں آتی ہیں. اسی طرح آپ کے ذہن کو جو ہے آپ کے ذہن کو ایک موو کر کے ایک چیز کی طرف منتخب کر دیا جاتا ہے. کئی ایسے میرے جاننے والے ہیں کہ جو اس ارطغرل کو دیکھتے ہیں, یقین مان سیزن 2 سیزن 3 سیزن 4 سیزن 5 سیزن, وہ سیزنوں میں رہ گئے ہیں. یقین مانو ہر وقت اس سیزن کو دیکھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, نماز کی پرواہ کوئی نہیں, ماں باپ کی بات نہیں سنتے, کام کو نہیں کرتے, کوئی چیز نہیں کرتے, مگر صرف کیا کرتے ہیں کہ سیزن دیکھتے رہتے ہیں. مگر اس کا نہیں, ایسا سیزن نہیں. آپ سیزن پر کیا کریں, پہلا سپارہ پڑھیں, یہ آپ کا پہلا سیزن ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دوسرا سپارہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ, آپ کا دوسرا سیزن. حدیث اٹھائیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں, یہ آپ کے لیے سیزن. اور ایسی سیزن ہے کہ آپ کے سینے میں ایمان پختہ ہوتا جائے گا. جب مرتے وقت آپ کے پاس فرشتے بھی آئیں گے نا, شیطان بھی آئے گا, شیطان کو آپ کھڑک جواب دیں گے, اور فرشتے جب آپ کے پاس آئیں گے نا تو آپ ہنستے ہوئے اپنی روح نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ داڑھی کی فضیلت. داڑھی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. 1,24,000 انبیاء کرام نے داڑھی رکھی, 1,44,000 صحابہ کرام نے داڑھی رکھی, اور اسی طرح جتنے بھی تابعین, تبع تابعین, علماء کرام, اولیاء کرام, اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں, ان میں بغیر داڑھی کی کوئی نہیں ہے. لہٰذا اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اس پر داڑھی تھی. اور اگر داڑھی حسن کو کم کرتا, تو یوسف اور نبی کے چہرے پر کبھی داڑھی نہ ہوتی. جناب محترم میرا سوال یہ ہے کہ جنازہ خاموشی سے لے کے جانا چاہیے کہ کلمہ شہادت. محترم سامعین کرام, بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب ہم جنازہ کندھوں پر رکھتے ہیں, آج کل ایک رواج ہے, ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت, آیا یہ آواز لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ اب دیکھیں, پوچھنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کلمہ شہادت کی صدا آپ کس کو دے رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی میری بات, کس کو دے رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کس کو دے رہے ہیں, مردے کو دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ, مردہ اس وقت آپ کی بات کا جواب دے گا؟ جب زندگی میں ہم اس کو کہتے نہیں کلمہ پڑھو, جب زندہ ہوتا نا, ہم کبھی کسی کے پاس گئے, یار کلمہ پڑھو, کلمے کو دہراؤ. کئی بار ایسے ہوا کہ مسلمان کو کہتے ہیں یار کلمہ سناؤ, وہ کہتے ہیں جاؤ کسی کافر کو پڑھاؤ یا کسی کافر سے سنو, کہتے ہیں. تو پھر اگر یہی آپ کا سوال ہے کہ کسی کافر کے پاس جاؤ, کسی کافر کو کلمہ پڑھاؤ, تو جو آپ نے مردہ اٹھایا ہے یہ کافر تو نہیں ہے نا, جب مسلمان ہے. جب مسلمان ہے تو یہ کلمہ شہادت, اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کندھوں پر اٹھایا, جنت البقیع میں لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھایا, لے کر آئے. عمر فاروق کو لے کر آئے. عثمان غنی, علی مرتضیٰ, حضرت حسنین کریم ہیں. مگر کسی صحابی کے جنازے سے, کسی نبی کے جنازے سے یہ نہیں ملتا کہ جب ان کو کندھوں پر اٹھایا اور کلمہ شہادت کو کہا. اور کسی ولی کے جنازے سے بھی نہیں ملتا کہ کسی ولی نے یہ وصیت کی ہو کہ میرا جب جنازہ اٹھایا جائے تو مجھے کلمہ شہادت کہنا. بلکہ نہیں, کلمہ وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آخری الفاظ جب انسان کی روح کھینچی جا رہی نا, اگر اس نے کلمہ پڑھ لی, اس کے دوبارہ کلمے کہنے کی ضرورت نہیں. اور ایک آدمی مرے کافر ہے تو آپ لاکھ بار نہیں, کروڑ بار کہہ رہے ہیں کلمہ شہادت, اس کو کلمہ شہادت کو فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. جی میرا سوال ہے سفر کے حوالے سے. سفر کے حوالے سے علماء کرام نے سنا ہے کہ 15 دن تک جہاں 15 دن سے کم ہوگا سفر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر جو بندہ 15 دن کے اندر جگہ لاہور پشاور آتا جاتا ہے بزنس کے حوالے سے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 15 دن کے اندر وہ آتا جاتا ہے, اس کا بزنس سے سارا سال ایسے ہی چلتا رہتا ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ محترم سامعین کرام, بھائی کا بڑا اچھا سوال ہے. بھائی نے یہ سوال کیا کہ علماء کرام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور سے ہمارا ارادہ ہے کراچی کی طرف. اگر ہم کراچی جا رہے ہیں اور ہمارا 15 دن سے کم کا ارادہ ہمارا وہاں پر رہنے کا, تو ہم مسافر ہوں گے. اور مسافر کے لیے کیا ہے, مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز قصر کر کے پڑھے گا. قصر سے یہ مراد ہے کہ ظہر کی 12 رکعتوں کو 2 رکعتیں پڑھے گا. اگر وہ اکیلا پڑھے گا, اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پورے 4 فرائض پڑھے گا. عصر کی بھی 4 پوری پڑھے گا, ظہر کی بھی پڑھے گا, مغرب کی بھی پڑھے گا, عشاء کی بھی 4 رکعتیں پوری پڑھے گا.
اور اگر وہ اکیلا منفرد ہو کر پڑھے گا تو مغرب جو نا فجر کی 2 پڑھے گا، ظہر کی بھی 2 پڑھے گا، عصر کی بھی 2 پڑھے گا، مغرب کی 3 پڑھے گا، اور عشاء کی 2 پڑھے گا، اور 3 وتر پڑھے گا۔ یہ اس حالت میں ہے کہ جب آپ شہر میں جانا چاہتے ہیں اور 15 دن سے کم ہو، اور یہ اس حالت میں ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کا اصلی کرنا ہو، ذاتی کرنا ہو۔ اب میرا ذاتی گھر پشاور میں اگر میں وہاں جاتا ہوں تو میں مسافر نہیں ہوں گا، نہ میرے ماں باپ مسافر ہوں گے، نہ میرے بھائی مسافر ہوں گے جب وہ جائیں گے، کیونکہ میرا ذاتی گھر وہاں پہ ہے۔ جو ذاتی گھر وہاں پہ نا وہ مسافر ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کا بزنس ہی ایسے ہے، بزنس مین ہے، کبھی لاہور کبھی پشاور، کبھی لاہور کبھی پشاور، وہ آدمی اگر سالوں سال ایسے کام کرے، سالوں سال سفر کرے تو وہ مسافر ہی رہے گا، بشرطے کہ وہ 14 دن سے کم ہو۔ محترم حیدری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو مذاق میں 3 بار طلاق 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 کہہ دیتے ہیں، کیا ان دونوں کا طلاق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ مذاق میں، شغل میں ایک آدمی اپنی وائف کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق 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 دے دی، تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، شریعت کا کوئی بھی عنصر ہے، کوئی بھی سوال ہے، اس کو ہم مذاق نہیں بنا سکتے، اس کو ہم مذاق کے طور پر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ سیٹ کرو، کیا ہوا اس میں؟ اچھا، اسی طرح آپ مذاق میں کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی، طلاق ہوگی۔ اگر آپ نے غصے کی حالت میں کہہ دیا تب بھی طلاق ہوگی، آپ نے پیار کی حالت میں کہہ دیا تب بھی طلاق ہوگی۔ اب مثال ایسے ہے، ایک آدمی غصے میں اٹھتا ہے، اپنے ماں باپ سے تنگ ہوتا ہے، گھر سے تنگ ہوتا ہے، وہ زہر کا پیالہ پی لیتا ہے۔ اب یہ زہر پہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اور ایک آدمی محبت کے ساتھ پیارے کو کہتا ہے آ جا آ جا آ جا، وہ پیارے کو لگا کر منہ پی لیتا ہے، کیا اس پہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دونوں حالت میں اثر کرے گا۔ ایک حالت میں ماں باپ سے تنگ تھا اور ایک حالت میں پیارے سے پیار کر رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص 60-70 سال تک نماز پڑھتا رہے، اس کے بعد جا کے اس کو پتہ چلا کہ میری نماز غلط ہے، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی 60 سے 70 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، بعد میں جا کے اس کو پتہ چلا کہ یار میرا تو وضو ہی کامل نہیں تھا، میں تو 4 فرائض کی بجائے میں 3 کرتا تھا، سر کا مسا نہیں کرتا تھا، یا کوئی اور غلطی تھی، تو اس کو چاہیے کہ جتنی اس کی زندگی باقی ہے وہ نماز کی قضا کرے، نماز کی قضا کرے، قضا عمری کرے، کیونکہ اور کرتا جائے۔ باپے نے کون سا گھر میں کام کرنا، یا کون سے ڈیوٹی پہ جانا، کون سے ذکر میں کہنا، گھر میں فارغ ہی ہوگا نا، تو جب اس کو ٹائم ملے قضا عمری کرتا رہے لوٹا دے گا۔ اور اگر کسی دوران وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو نمازیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ ادا کرنے کی۔ جب بندے کی ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ محترم حاضرین صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جمعے کی اور ظہر کی نماز میں کیا فرق ہے، اور جمعے کی نماز میں 2 اذانیں کیوں ہوتی ہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ جمعہ اور ظہر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، جمعہ ایک مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن کا اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ دین کے مسائل کی طرف بھی توجہ کرو۔ باقی آپ ہفتہ اتوار پیس منگل بدھ جمعرات تک آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کوئی اس بزنس میں، کوئی اس جاب میں، کوئی فلاں کام میں، کوئی فلاں کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جمعے کا دن اس لیے مختص کیا گیا کہ آپ آ کر دین اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں سنو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 اذانیں کیوں رکھی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یہ کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یہ عثمان غنی نے جاری کروائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ مولوی صاحب تقریر کر کے ان کی گلا پڑ جاتا ہے، اور جب آخری لمحات ہوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، خطبہ پڑھتے ساری عوام آ جاتی ہے، جب اسپیکر میں آواز پڑتی ہے، جب تک آواز نہ پڑے عوام نہیں آتی۔ ایسے ہوتا تھا کہ پہلی اذان پر لوگ نہیں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ دوسری اذان اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ بس نماز کا وقت ہو گیا، جلدی پہنچ جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی جاری ہے۔ تھوڑا سا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل قائدیانی ہمارے پیسوں سے ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو نہیں خریدنا چاہیے۔ ہم اکثر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ شیطان بوتل نہیں پینی چاہیے، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد کے اسپیکر سے لے کر ایک سوئی تک یہ بھی یہودیوں کی ہے، پھر ہم یہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کل ہمارے لیے قابل افسوس بات یہ ہے کہ واقعتاً ہمارے مسلمان جو ہے نا اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں۔ یقین مانو یہ سوال میں نے بھی ایک آدمی سے کیا،
میں اس کی دکان پر جا کر میں نے اس کو کہا، میں کہا حضرت جی یہ آپ جو سیزان کی بوتل رکھی ہوئی نا یہ نہ استعمال کرے. اس نے مجھے بولا کیا کہا، پھر ڈیو بھی نہ پیو، کوکا کولا بھی نہیں پیو، یہ سارا کچھ نہ کرو. جواب اس کے لیے رکھیں کہ دیکھیں قادیانی سے ہم اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نبی کے مصر کی طرح ہمارا نبی ہے، مگر آج تک یہودی کے منہ سے سنا کہ تمہارا نبی جو ہے اس کے تمہارے نبی کی مصر ہمارے نبی ہے. کبھی اس نے گستاخی کی ہمارے نبی کی؟ کبھی نہیں کی. عیسائی نے آج تک نہیں کہا. عیسائی یہ ضرور کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ جو ہے نا وہ عیسائی ہے بس، مگر اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی غلط ہے، تمہارا نبی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. شریعت کہتے لکم دینکم ولی دین، اگر تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. گستاخی نہیں کرتا. جو آدمی گستاخی کرے ہم اس کی پروڈکٹ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مسجد کے اسپیکر سے لے کر مسجد کے مصلی سے لے کر سارا چینک ہے مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا ہے، مگر اس کافر نے گستاخی تو نہیں نہ کی. اگر اس کافر نے گستاخی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی پروڈکٹ استعمال کر سکتے، وہ ہماری استعمال کرتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کے باوجود ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بتاؤ جب ہم مال غنیمت میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں جہاد میں، جب ہم جہاد میں جا کے لڑتے ہیں، تو جب ہم کافروں کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کافروں کی استعمال کی ہوئی چیز، کافروں کی اپنی بنائی ہوئی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو شریعت آپ کو کہتی ہے اس کو استعمال کریں. بلکہ آپ کو بڑی بات کہتا ہوں خوشی کے لیے، تاکہ آپ کے دل میں جذبہ ہے، اگر ہمارا کبھی انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہو تو آپ نے پیچھا نہیں رہنا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے آپس میں لڑائی آ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اللہ کرے امن ہی امن قائم رہے. امن بہت ایسی چیز ہے، لڑائی ایسی چیز نہیں ہے. شریعت آپ کو یہ کہتی ہے، ان لوگوں کو یہ جواب دینا کہ شریعت نے دیکھو حرام چیز ہم پہ حلال کر دی ہے. آپ کا اور انڈیا کا آپس میں ٹاکرا پڑتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جنگ لڑتے ہیں، ہم جیت جاتے ہیں. جیتنے کی صورت میں جتنی بھی بالی ووڈ کی سٹار، کترینہ کیف، دیگر نام لیتے جو کتنی ہیں، وہ آپ کے حصے میں آ جاتی. شریعت کہتے ہیں سارے گھر کو تمہارے لیے حلال ہے بغیر نکاح کے. ان کو یہ جواب دیں کہ پھر اللہ ان کو کیوں حلال کر رہا ہے ہمارے لیے، حالانکہ ساری زندگی اس نے پتہ نہیں کس کے ساتھ راتیں گزاری ہوں گی، ٹھیک ہے نا، راتیں گزاری ہوں گی، پتہ نہیں کیسے اس نے اپنی لائف گزاری ہوگی. مگر شریعت کہتی ہے کہ آپ جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے حصے میں آ گئی ہیں، آپ گھر لیں، آپ کے لیے بیوی ہیں. اب وہ لوگ لڑائی چاہتے ہیں تو نہیں چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. محترم عزیز صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فوتگی ہوتی ہے تو اس گھر میں باہر سے لوگ آتے ہیں اور ماتم روتے رہتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ وہ ہے باہر سے اور ویسے آگے ماتم کر رہے ہیں، ان کے گھر والے ان سے زیادہ رو رہے ہیں. دیکھیں آج کل ایک رواج بن گیا. رواج بنا کیا بنا پتا، جس گھر میں فوتگی ہو جائے نا، اب وہ پشتوں میں ایک بات ہے، اب اس کو کہنے کا فائدہ کچھ نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی. کہتے وہ وعدہ پسند کون کے، ہاں وعدہ پخاندہ اور مڑی پچڑا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے نا، ویسے رواج بن گیا. رواج بنا کیا بن گیا پتا، ویسے ہاں اپنے سینوں کو مارتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف جب جنازہ اٹھ جائے نا، تو جو رونے والی جب سب سے پہلے کہتے ہیں روٹی کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہتی ہے. دیکھو اس سے پہلے تو رو رہی تھی، اس سے پہلے تو پوچھ رہی تھی کہ کدھر ہے میرا مردہ، ہائی میں مر گئی، ہائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو. ٹھیک ہے نا، اب تو روٹی کو پوچھ رہی ہے. اب یہ بات میں کیا کرتی ہے پتا، اپنے میک اپ کو بھی صاف کرتی ہے، اپنے والی کو بھی چیک کرتی ہے، اپنے دل کو بھی چیک کرتی ہے، اپنے کپڑا بھی دیکھتی ہے، سارا کچھ دیکھتی ہے. میں برقرار دوں نا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ 2 گھنٹے کے بعد دیکھ رہی، یقین مانو شاید وہ فیس بک دیکھ رہی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آوازوں پر لعنت ہے، 2 آوازوں پر آپ نے لعنت فرمائی. ایک وہ آواز کہ جو رونے کی، جو مرد وقت مردہ سامنے پڑا ہو اور آپ رو رہے اونچی اونچی آواز سے، اللہ کے نبی لعنت نے فرمائی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. دوسری اللہ کے نبی نے اس آواز پر لعنت فرمائی، اس آواز پر کہ جو عورت کی آواز باہر جاتی ہے، یعنی کہ خوشی کی. جب کیا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، عورتیں گانا گاتی رہتی ہیں، دب بجاتی رہتی ہیں، بارات میں جاتی رہتی ہیں، ان کی آوازیں باہر جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے اس 2 آوازوں پر لعنت فرمائی. شریعت میں اگر رونا ہے کسی کے لیے غم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. آپ کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم، جو آپ کا آخری بیٹا ماریہ قبطیہ کے بدن سے آپ کی 63 سالہ عمر میں آپ کی ایک لونڈی سے پیدا ہوا تھا، تو آپ کے سامنے آپ کی بیٹے کی روح قبض ہو رہی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ٹھیک ہے، جاری تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول آپ بھی روتے ہیں؟ وہ اس لیے پوچھا تھا جب کے ساتھ کیونکہ رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، شفیع المذنبین ہے. تو فرمایا آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی، میرے لیے اس بچے کی محبت میرے سینے میں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کے لیے رہوں، اس کا حق ہے کہ میں اس کے لیے رہوں، کیونکہ میرے سینے میں اس کے لیے کیا ہے، محبت ہے. مگر شریعت مجھے اس چیز کی اجازت دیتی کہ میں اونچی اونچی آواز کے ساتھ رہوں. آنسو بہانا نبی کی سنت ہے، آنسو بہانا. مگر گریبانوں کو چاک کرنا، گر پڑنا، اپنے دوپٹے پاڑ دینا،
कमीसों को फाड़ देना ये जायज़ भी शरीयत में। ठीक हो गया? मौलाना साहब मेरा सवाल है, जैसे इस भाई ने कहा कि किसी घर फौतगी हो जाए तो वहाँ 40वां साल होता है, तो अगर कोई बंदा आपको बुला ले कि हमारे घर 40वां है तो हमारे घर ये दावत है, आप आके जाओ, तो अगर वो दावत खा ले इसमें क्या कोई है? देखें, एक आदमी आपको बुलाता है, पहला आप ये देखें कि इसने दिन मुतय्यन किए कि नहीं, कि मिसाल के तौर पर ये वही उसी तरह पर आ रहा है, 3रा 7वां 21वां 40वां, अगर इसने दिन मुतय्यन किए तो फिर आप इस बिदत में ना शरीक हो, कदम ना शरीक हो। और अगर ऐसा होता ना, हमारे पठानों में ऐसा होता दिन नहीं मुतय्यन करते, पता आपको ना, दिन नहीं मुतय्यन करते अक्सर पठान, मगर बात कर भी जाते हैं। ठीक है, अगर दिन नहीं मुतय्यन किए हुए और बुला लिया तो शिरकत करें। ठीक है, शिरकत करें। अगर उन्हें खुद बुलाया, देखिए अपने जाहिर बात है साहिब इस्तिदाद है, अगर उसको ये पता नहीं कि ये बिदत है, 3 दिन 7वां 40वां ये बिदत है, उसको तो ये भी पता ना कि ये करना भी जायज़ नहीं, मगर वो क्यों कर रहा? ये सारे सवाब कर सकते हैं, कुरान आपको इजाज़त देती है, आप ये सारा सवाब कर सकते हैं मिलत के लिए, मगर शरीयत क्या कहती है कि बिदत के तरीके पर नहीं, गैरों के तरीके पर नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सारे सवाब कर सकते हैं, जा सकते हैं। साहब ये मैंने सवाल किया कि ये जो मैसेज करते हैं वो जो ये फेसबुक पे लिख देते हैं कि आप मोहम्मद वसल्लम का नाम लिखे, मोहब्बत करते हैं, उनका नाम लिखे, कमेंट्स में नाम लिखे, ये करें, अल्लाह का नाम लिखे, इतने बार लिखना चाहिए, तो ये मोहम्मद वसल्लम को मानने वाला कोई नहीं, नाम लिखने वाला कोई नहीं, ये कैसे? अब देखें, अक्सर हम भी देखते रहते हैं फेसबुक पे आया होता है कि अफसोस आज अल्लाह के नाम को लिखने वाले नहीं हैं, अफसोस मोहम्मद वसल्लम के नाम को लिखने वाले नहीं हैं। उनके नीचे कमेंट ये करके बताएं कि अफसोस आज अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले कोई नहीं। अगर नाम लिखने पर आदमी मुसलमान और आशिक बनता है ना, तो अबू जहल ने अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा नाम लिया, फिरौन भी अल्लाह को याद किया करता था। ठीक है, शिदाद, हामान, कारून, नमरूद, इतने बड़े बड़े हरामी थे, सब अल्लाह को याद करते थे। ठीक है ना, नाम लेने से कुछ नहीं, तरीके पर चलने से जना इंसान की कोशिश होती है। अगर नाम से आदमी मुसलमान होता तो अब्दुल्ला बिन उबई का भी जहन्नम ना जाता, उसने भी कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने भी ये पढ़ा था। ठीक है ना, मगर अमल नहीं किया। अमल से है, अमल से बनती है जन्नत की और जहन्नम की, दुनिया की और आखिरत। समझ आ गई सब? इसी के साथ अपने मेज़बान और अपने मेहमानों की इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपके खिदमत हाज़िर।